الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آمالا۔ سورہ کہف اور اس کا خلاصہ چل رہا ہے۔ چھٹے رکوع کی 5 آیتیں ہیں۔ ان میں اللہ پاک نے انسان کو دنیا کے دھوکے سے بچنے کے لیے دنیا کی مثال کو بیان کیا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ سراسر دھوکہ ہے۔ ہم کسی کی مال و دولت کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ آدمی دنیا میں بڑا کامیاب ہے۔ ہم کسی کی عزت اور اس کی شہرت کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا مست زندگی گزار رہا ہے اور یہی دنیا میں کامیاب ہے۔ ہم کسی کے عہدے کو دیکھ کر دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس رکوع میں چند آیات میں دنیا کی بے ثباتی یعنی دنیا کا پائیدار نہ ہونا، دنیا کا ہمیشہ باقی نہ رہنا بیان کیا ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے دنیا کی مثال کو بیان کیجئے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی سے زمین سیراب ہو گئی اور زمین میں اس قدر پیڑ پودے نکل کر آئے کہ ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی ہے، بالکل گنجان ہے، کہیں بھی سوکھا نظر نہیں آتا، ہر طرف ہریالی ہریالی ہے، درخت ہیں، کھیت ہیں، باغات ہیں، یہ سب ہے۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں یہی ہری بھری زمین بنجر زمین بن جاتی ہے۔ پتجھڑ کا موسم آتا ہے یا پھر قحط سالی آ جاتی ہے، بارشیں بند ہو جاتی ہیں،
تو زمین کے اندر کی تراوٹ ختم ہو جاتی ہے، سارے درخت سوکھ جاتے ہیں اور ہوا ان کو اڑا کر کے لے جاتی ہے، حتیٰ کہ زمین بھی اپنا سینہ پھاڑ لیتی ہے، اس قدر سوکھا پڑ جاتا ہے۔ تو دنیا کی مثال ایسی ہی ہے کہ آج تم کو ہری بھری نظر آ رہی ہے، لیکن کل کو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، نہ چاند رہے گا، نہ سورج رہے گا، نہ زمین، نہ آسمان، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ساری کی ساری دنیا اور دنیا کی چیزیں فنا ہونے والی ہیں، باقی رہنے والی اگر کوئی ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں ہے سب فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والی۔ کل رات تھی، ابھی دن نکل کر کے آیا، ابھی دن ہے، یہ دن چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، اور اس قدر روشنی ڈالے گا آدمی سمجھے گا کہ دن ہی دن رہے گا، لیکن پھر اس کا زوال کا وقت بھی آ جائے گا، سورج ڈھلنے لگے گا، ڈھلتے ڈھلتے اتنا وہ جھک جائے گا کہ اس کے اوپر اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ دنیا کے اندر یہ سب تغیر ہو رہا ہے۔ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، دیکھنے میں وہ بڑا ہوتے جاتا ہے، 1 مہینے کا بچہ ہوا، 2 مہینے کا ہوا، 1 سال کا ہوا، 1.5 سال کا ہوا، زبان چلنے لگی، ہاتھ پیر حرکت کر رہے ہیں، اب بچہ دوڑنے لگا ہے، بولنے لگا ہے، بات چیت کرنے لگا، اسکول جانے لگا، دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن بڑھتے بڑھتے اس کا بھی ایک وقت آئے گا اور یہ بڑھاپے کی عمر کو چلا جائے گا اور دھیرے دھیرے قبر میں پہنچ جائے گا۔ ساری کی ساری دنیا بس ایسی ہی ہے، ختم ہونے والی۔ اس سے پہلے یہاں مسجد میں کوئی اور امام صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو دوسرے آ گئے، دوسرے کا بھی انتقال ہو جائے گا تو تیسرے آ جائیں گے۔ ملک کا کوئی بادشاہ اب ہے، اس سے پہلے کوئی اور رہا کرتا تھا، اب جو ہے اس کے بعد کوئی دوسرا آئے گا۔ یہ ساری کی ساری دنیا ختم ہونے والی۔ آج آپ اس بلڈنگ کے مالک ہیں، جب آپ چلے جائیں گے اس بلڈنگ کا مالک کوئی اور بن جائے گا، اور اس کے پاس باقی رہے یا نہ رہے کچھ معلوم نہیں، تیسرے کے پاس بھی آپ کی بلڈنگ چلی جائے گی۔ تو دنیا کی تمام چیزیں فنا ہونے والی، ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، جب ساری کی ساری دنیا ہی ختم ہونے والی ہے تو مال اور اولاد یہ دونوں دنیا کی زینت ہیں۔ بس جیسے یہ مسجد ہے، یہ کیا ہے؟ ڈیکوریشن ہے۔ یہ مسجد ہے، یہ ڈیکوریشن ہے۔ مان لیجئے مسجد نہیں ہے تو ڈیکوریشن رہے گا کیا؟ مسجد نہیں ہے مان لیجئے، یہ دیوار نہیں ہے تو دیوار کے اوپر کا پینٹ باقی رہے گا کیا؟ نہیں رہے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے انسان، تو اپنے مال پر فخر کرتا ہے، تو اپنی اولاد پر فخر کرتا ہے کہ میرے اتنے بچے اور لڑکے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، ایک امریکہ میں ہے، ایک لندن میں ہے، ایک فلاں جگہ ہے، میری فلاں جگہ بلڈنگ ہے، فلاں بینک میں اتنا بیلنس ہے، اتنا کھیت ہے، فلاں فلاں۔ یہ جو مال ہے، دولت ہے، یہ تو دنیا کی صرف زینت ہے، دیوار کے اوپر پینٹ اور ڈیکوریشن کی طرح ہے۔
جب دنیا ہی ختم ہونے والی ہے تو یہ جو زینت ہے کیا وہ باقی رہنے والی ہے؟ جب دیوار ہی ختم ہونے والی ہے تو دیوار کے اوپر کا پینٹ باقی رہے گا کیا؟ نہیں۔ اس لیے اپنے پاس موجود مال اور دولت کے گھمنڈ میں نہ رہو، اور اپنی اولاد کے گھمنڈ میں نہ رہو، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ ہاں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ کیا؟ نیک اعمال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باقیات الصالحات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات اور ان کا ثواب یہ باقیات الصالحات ہے۔ یہ ایک روایت میں فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا ہے؟ باقیات الصالحات ہے۔ یہ ایک روایت میں آیا کہ ایک آدمی کو حضور کو دکھایا گیا کہ اس آدمی کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس کی کچھ بیٹیاں تھیں، نیک بیٹیاں، انہوں نے اللہ کے سامنے خوب رویا دھویا، اے اللہ یہ میرا باپ تھا دنیا میں، اس نے میرے اوپر بڑا احسان کیا تھا، پالا پوسا، مال خرچ کیا، خون پسینہ کر کے مجھے بڑا کیا ہے، آج یہ جہنم میں جا رہا ہے، اے اللہ میرے باپ کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کی بات سن کر اس باپ کو معاف کر دے گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا بیٹیاں کیا ہے؟ باقیات الصالحات ہے۔ اسی طرح اور بھی روایات میں ہے کہ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، خیر خیرات ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، غرض ہے کہ ہر ایک نیک عمل باقیات الصالحات ہے، یعنی باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، باقی اگر کوئی رہنے والی چیز ہے جو کہ آخرت میں فائدہ دے گی وہ کیا ہے؟ نیک اعمال۔ اس کا ثواب بھی اللہ کے پاس بہت زیادہ، اور اس نیک عمل کی وجہ سے جو آپ امید رکھیں گے وہ امید بھی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ درجہ رکھنے والی چیز ہے۔ اللہ پاک آگے قیامت کا منظر بیان کرتا ہے، دا لاسٹ ڈے آف دا ورلڈ، ہیئر آفٹر جس کو بولا جاتا ہے۔ قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ، اس دن کو یاد رکھو جب ہم پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ یہ پہاڑ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں رہے گا، اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، بعد میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، بالکل چورا چورا ہو جائے گا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو بالکل چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، ایک بڑا وسیع و عریض میدان، اتنا بڑا میدان کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے کروڑوں خربوں انسان دنیا میں آئے اور قیامت تک جتنے آئیں گے سب کو وہاں پر لا کر کھڑا کیا جائے گا، ایک آدمی بھی ایبسنٹ نہیں ہوگا، کوئی ایبسنٹ نہیں ہوگا اس دن۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، سب کو لا کر کے اس چٹیل میدان میں حاضر کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ اور جمع کیسے کیا جائے گا؟ حساب لینے کے لیے بالکل ایک گیدرنگ کی طرح نہیں ہوگا کہ آدمی کسی کے پیٹھ کے پیچھے چھپ جائے، چلو بھائی جو سامنے ہیں اللہ کے بس انہی کا حساب ہوگا، میں پیچھے کسی کے گھس جاؤں گا، نہیں۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، آپ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب کو پہلی صف کے جتنے آدمی ہیں سب نظر آتے ہیں یا نہیں؟
سب نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے قیامت کے دن سب کو صف میں کھڑا کیا جائے گا، سب اللہ کے سامنے ہوں گے، کوئی ایک بھی اللہ کی نظر سے غائب نہیں ہوگا، سب کو ایک صف میں ایک لائن کی طرح قطار میں کھڑا کر دیا جائے گا، اس کے بعد اگلی لائن، اس کے بعد اگلی لائن، اس طرح کئی صف قیامت میں قائم کی جائیں گی، ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ پاک کہے گا جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، یہ جتنے دنیا کے انکار کرنے والے تھے، یہ کافر، یہ مشرک، یہ دنیا پرست، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرنے والے، آخرت پر یقین نہ رکھنے والے جتنے ہوں گے، خاص کر کے ان کو کہا جائے گا۔ آج کا دور یہی ہے کہ جس میں آخرت کو انکار کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کو یہ سائنس والے، ٹیکنالوجی والے، دجال کے فالوورز یہ سب نہیں مانتے، مرنے کے بعد والی زندگی کو، اپنی سائنس کو، اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنی حکومت کو، طاقت کو، ڈالرز کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک اس دن کہے گا قیامت کے دن جئتمونا، تم سب کو گھسیٹ کر لا کر کھڑا کیا ہے، آج ایسا کھڑا کیا جیسا تم پہلی مرتبہ دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ پہلی مرتبہ دنیا میں ہم کیسے آئے؟ بالکل ننگ دھڑنگ آئے تھے، ہمارے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں ہم کیسے آئے؟ بالکل خالی ہاتھ، نہ ہمارا کوئی نام ہے، نام بھی ہمارا کچھ نہیں تھا، کپڑے جسم کے اوپر نہیں تھے، 1 روپیہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، نہ کوئی طاقت، مکھی بیٹھ جائے تو ہکالنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے منہ کے اوپر خون ہے، ناک کے اوپر خون ہے، اس کو پوچھنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے، جس جگہ لٹا دیا گیا اسی جگہ پڑا رہتا ہے، ہلنے کی طاقت نہیں ہے بچے میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم آج ہمارے سامنے اسی طرح آئے ہو جیسے تم پہلی مرتبہ دنیا میں گئے تھے، اور تم آج کے دن کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ آج کا دن آنے والا نہیں ہے، کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ تم سمجھا کرتے تھے۔ دیکھ لو آج تم کو ہم نے لا کر کے کھڑا کر دیا، کہاں گئی تمہاری ٹیکنالوجی، کہاں گئی تمہاری سائنس، تمہاری حکومت کہاں، تمہاری طاقت کہاں، تمہاری فوج کہاں، کہاں تمہارے فلائٹس ہیں، کہاں تمہارے روبوٹس ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ تمہارے جسم کے اوپر کپڑا تک نہیں ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضور کا بیان سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن ہر آدمی ننگا کھڑا ہوگا، قیامت کے دن لوگوں کو ننگا کھڑا کیا جائے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر وہاں شرم نہیں آئے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی ہولناکی اور اس دن کا خوف اور ڈر اور اپنے اعمال کو دیکھ کر کے آدمی اس قدر پریشان ہوگا، اس قدر خوف زدہ ہوگا کہ اس کی نگاہیں بس ایک ہی طرف کو ہوں گی، اوپر کو دیکھتی ہوں گی، دائیں بائیں دیکھنے کے لیے فرصت ہی نہیں ہوگی اس کو، بس اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، دائیں بائیں جھانکنے کی فرصت ہی نہیں اس کو۔ اور وہاں دنیا کی طرح احساسات، فیلنگز نہیں ہوتے۔ فیصلہ جب ہو جائے گا قیامت میں، جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، تب باقی ساری چیزیں بھی آ جائیں گی۔ قیامت کے میدان میں تو سب کو فیصلے کے لیے کھڑا کیا جائے گا، حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اس لیے سب وہاں 90%
ننگے ہوں گے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کپڑے دے گا۔ کون سے کپڑے دے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جب اپنے مردوں کو نہلا دو اور اس کو کفن پہناؤ تو اچھا کفن پہناؤ، کیونکہ قیامت کے دن مردے اپنے کفن میں اٹھائے جائیں گے۔ یہاں زمین تو اس کو کھا گئی، ظاہری آنکھ سے اس کا کفن نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آخرت میں اس کو کفن کا کپڑا جو قبر میں دیا گیا تھا وہ دوبارہ ملے گا۔ سب کو نہیں ملے گا، سب کو نہیں ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ جو اللہ کے یہاں زیادہ قریب ہوگا، زیادہ نیک ہوگا۔ اور سب سے پہلے قیامت میں کپڑا جس کو دیا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ سب سے پہلے ان کو کپڑا دیا جائے گا، اس کے بعد دوسروں کو۔ بہرحال تو اللہ پاک قیامت کے دن فرماتا ہے کہ دیکھ لو، ہم نے تم سب کو لا کر کے کھڑا کر دیا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور ان کے سامنے سب کا نام اعمال پیش کیا جائے گا، اچھے اعمال، برے اعمال، سب وہاں ہماری پوری لائف ہسٹری لکھی ہوئی موجود ہے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں جب نام اعمال پیش ہوگا، زندگی کی کتاب وہاں جب کھول کر کے رکھ دی جائے گی تو گنہگار لوگ کانپیں گے، ڈریں گے، مشفقین۔ کس وجہ سے ڈریں گے؟ وہ جو نام اعمال میں گناہ ہے وہ سب وہاں پکچر کی طرح دکھایا جائے گا، سب لکھا ہوا ہے کتاب میں، کون سے سال، کون سے مہینے، کون سی تاریخ میں، کس وقت میں، کس جگہ، کس کے ساتھ کیا اس کا معاملہ تھا، کتنا اس نے جھوٹ بولا، کس کا مال کھایا، کس کو مارا، کس کو پیٹا، شراب ہے، زنا ہے، آنکھوں کی ناپاکی ہے، کانوں سے لوگوں کا سنا ہوا، سب وہاں ظاہر ہوگا۔ ایک منٹ کے لیے ہم سب آنکھ بند کر لیں اور ایک منٹ کے لیے سوچیں۔ مان لیجئے رات ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، رات ہم نے ابھی جو رات گزری کوئی گناہ کیا ہے، مان لیجئے، کسی کو نہیں معلوم، اتفاق سے سی سی کیمرہ میں وہ گناہ ریکارڈ ہو گیا۔ اب وہ جو ریکارڈ ہوا ہے پکچر، یہاں جتنے 200-300 آدمی بیٹھے ہیں ان کے سامنے دکھایا جا رہا ہے، آپ بھی وہاں ہیں اور آپ ہی کا ویڈیو سب کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہم اس منظر کو برداشت کریں گے؟ برداشت کریں گے کیا بھائی؟ بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے نا۔ وہ تو صرف ایک رات کا ویڈیو ہے، اگر دکھا دیا جائے اپنی ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے اور محلے والوں کے سامنے تو ہمیں کس قدر شرمندگی ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری پوری زندگی کھول کر کے دکھا دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو قرآن میں سورہ کہف میں لکھا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نام اعمال وہاں پیش ہوگا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے اس دن تمام گنہگاروں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، اور جو اللہ کے نافرمان تھے ایمان والوں میں، سب کو دیکھیں گے، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، مما فیہ، اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کو دیکھ کر کے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، کیا ہو گیا، کیسی عجیب و غریب کتاب ہے یہ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے تو ایک رتی کے برابر، رائی کے برابر کے عمل کو بھی نہیں چھوڑا اور بڑے سے بڑے عمل کو بھی نہیں چھوڑا ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا،
اور ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے نہیں کیا ہو اس میں وہ اللہ تعالیٰ اس میں لکھ دے، ایسی بات نہیں۔ میں نے جو کیا ہے وہی اس میں لکھا ہوا ہوگا، آپ نے جو کیا ہے وہی اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ اس لیے دنیا کی زندگی کو پاک صاف بناؤ، ایمان والی بناؤ، اچھے اخلاق والی، اچھے اعمال والی بناؤ۔ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر کے نہ بیٹھو، اور دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو، اور کسی کے ڈر سے، خوف سے ایمان کو نہ چھوڑو۔ مر جاؤ لیکن ایمان کو نہ چھوڑو، ایمان کی حالت میں ہی مرنا۔ چاہے کوئی تمہارے اوپر جبر کرے، ظلم کرے، اور تمہاری گردن کے اوپر تلوار بھی رکھ دے، مر جانا ہے لیکن کلمے پر مرنا، ایمان پر باقی رہنا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تو ہم سب کو کھڑا کیا جائے گا۔ دنیا ہی میں ہم نے اگر ایمان سے ہاتھ دھو دیا تو پھر ہماری جو لائن ہوگی وہ کافروں کے ساتھ ہوگی۔ دنیا میں کم از کم ہم ایمان کو بچا کر کے چلے گئے، کچھ گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، نہیں تو تھوڑی موڑی سزا دے کر پھر لاسٹ میں چل بھائی تو مسلمان ہے، چل جنت میں جا، بھیج دے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہمیں زمانے میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھنا، اور دنیا کے دھوکے میں ہرگز نہیں پڑنا، آخرت کی تیاری کرنا، آخرت کی فکر کرنا ہے۔ یہی ان آیات میں اللہ پاک نے سبق دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔